بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند نشستیں ہماری ہو گئیں اور ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں انسانوں کے ہاں جو اعراض یا بے رخی اور بے پرواہی کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی عام طور پہ کیا وجوہات ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہم نے پہلے اس سے دیکھ لیں۔ آج ایک بڑی ہی نمایاں چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر دین کی آواز اٹھتی ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ لوگ سارے ہی بالکل یا بے دین ہوں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی دین کو مانے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو دین کو مانے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، خود بخود ان کے ہاں ایک درجہ اطمینان بھی ہوتا ہے اس معاملے میں۔ اب آپ جب دین کا نام لے کر لوگوں کو آواز دیں گے تو ان کا اطمینان رکاوٹ ہو جائے گا اور حائل ہو جائے گا آپ کی اور ان کی ملاقات میں اور دین اور اس کی بات کے سننے میں۔ وہ کہیں گے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ جیسا قرآن نے بھی ایک جگہ نقل کیا نا اس کو، کہ قرآن کی دعوت کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، بعض لوگوں نے انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امہ و انا علی آثارہم مہتدون۔ بھئی ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ایک مذہب پر، تو گویا باپ دادا کا مطلب ہے کہ ہمارے آباء و اجداد سے چلی آتی ایک بہت طویل ٹریڈیشن ہے اور اسی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اسی معاشرے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے۔ تو ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان، ہماری برادری، ہمارے یہ سب بھائی بہن جتنے لوگ ہیں وہ ایک مذہب کو مانے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کو اسی پہ پایا ہے جب سے آنکھ کھولی ہے ہماری۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، چنانچہ ہم اسی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اسی کو فالو کر رہے ہیں اور مہتدون، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اب جب سوچ یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں اور دین رکھتے ہیں، اب آپ کی وہ بات کس طرح سے سنیں گے؟ دیکھیں نا، بات کی طرف کوئی متوجہ کیسے ہوتا ہے جب اس کے یہاں کوئی کھٹک پیدا ہو۔ آپ فرض کیجئے کسی شے کو یا کسی بات کو حقیقت کے طور پہ مانے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے جوانی میں آپ نے اس کو مانا، بڑھاپا آ جائے اور آپ اسی کو حقیقت سمجھتے رہیں اور ایسے ہی مر جائیں۔ کب آپ دوبارہ سے اپنی اس بات کو ریوزٹ کریں گے، غور و فکر کریں گے، پھر سے تیار ہوں گے کہ میں ایک دفعہ سے دیکھوں تو صحیح کہ جس کو میں ایک سچائی کے طور پہ مانا ہوا ہے میں نے، کہیں وہ جھوٹ تو نہیں؟ تو یہ کھٹک کا پیدا ہو جانا کسی بھی علم کے میدان میں یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ اگر نہ پیدا ہو تو جو کچھ آپ اپنے ماحول سے پاتے ہیں اسی پہ کاربند رہتے ہیں اور اسی حالت میں آپ خدا کے حضور چلے جاتے ہیں۔ دین میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہودیت ہے، نصرانیت ہے، اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے دین اصلاً اگر دیکھا جائے، اور اگر اس کے فرع میں چلے جائیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پھر تو بے شمار ادیان، یعنی ہر اصل دین کے اندر بہت سے فرقے پیدا ہو گئے، بہت سے مسالک اور مذاہب ہیں۔ تو کسی نہ کسی سے تو وابستگی اور نسبت ہوتی ہے نا آدمی کی۔ اور جیسے قرآن نے کہا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور وہ مطمئن مگن ہوتے ہیں، ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اب اس طرح کے آدمی کو قائل کرنا اور متوجہ کرنا، میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس میں یہ کھٹک نہیں پیدا کریں گے کہ بھئی دیکھو تو صحیح، ریوزٹ تو کرو، تب تک وہ آپ کی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن نے اس کے جواب میں یہی کہا نا، فرمایا اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم۔ بھئی دیکھو، جس بات پر تم نے اپنے باپ دادا کو کاربند پایا، ہو سکتا ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ زیادہ کیا ہو، اہدا، زیادہ ہدایت پر مبنی۔ اب یہ بات جو ہے نا، اب کوئی بھی عقل عام رکھنے والا آدمی تھوڑا سا بھی سینسیبل ہو، کسی بھی معاملے میں اگر اس سے یہ کہا جائے کہ بھئی دیکھو، مثال کے طور پہ وہ خریداری کرنے کے لیے گیا ہے بازار میں، ایک چیز اس نے اچھی سمجھ کے خرید لی۔ اب اگر اس کو ایک دکاندار یہ کہے کہ بھئی میرے پاس اس سے بھی بڑھیا مال ہے، اس سے بھی اچھا مال ہے، یہ بات اگر وہ کنوے کرنے میں کامیاب ہو جائے، اب اگر وہ آدمی پورے ہوش و حواس میں ہے، سینسیبل ہے، وہ فوراً ایک دفعہ سوچے گا ضرور کہ میں کہیں گھٹیا تو نہیں خرید بیٹھا جو یہ مجھے یہ کہہ رہا، آفر کر رہا ہے کہ میرے پاس اچھا مال ہے۔ تو یہ بات دین کے معاملے میں بھی یہ احساس اس کے ہاں پیدا ہونا چاہیے۔
دین کوئی بھی ہے جہاں آپ نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، کسی نہ کسی دین کو مانے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر جب بھی کوئی دین کی آواز آئے، اور خاص طور پہ دین حق کے نام سے، جیسا کہ اسلام نے آواز دی، تو پھر اپنی نسبتیں اور اپنی وابستگیاں جو ایفیلیشن ہوتی ہیں مختلف جماعتوں اور مسالک اور گروہوں کے ساتھ، ان کو رکاوٹ کبھی نہیں بننا چاہیے، اور نہ وہاں اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے کہ چونکہ ہم مانے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں اور کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنا یہ جو علم کا سفر ہے اس کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ جاری کیسے ہوگا؟ اس کی شروعات ہوگی ایک کھٹک سے جو آپ کے اندر پیدا ہوتی، پہلے وہ پیدا ہو جس طرح بھی پیدا ہو، جیسے قرآن نے کس اصول پہ بتایا؟ اہدا کے اصول پہ، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی کسی نہ کسی درجے ہدایتی ہی ہے، دین ہی ہے، تم بے دینی کی بات نہیں کر رہے، لیکن میں جو تمہیں پیش کر رہا ہوں وہ اس سے بڑھ کر ہدایت ہے۔ یہ میسج اگر ہم کنوے کرنے میں اس طرح کے لوگوں کو کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم ضرور دیکھیں گے اگر وہ آدمی بھی اپنی اصل خو پر قائم ہے وہ ضرور متوجہ ہوگا اور ہماری بات کو سنے گا۔ قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی بھی میرے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا، مطلب میں جو بھی قرآن بتا رہا ہے، کام کرنے کو کہہ رہا ہے، جس سے روکنے کو کہہ رہا ہے، میں مانتا ہوں بالکل ٹھیک، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اس کو میں اپنے لیے یہ مطلب دین تو قرآن تو کہتا ہے توفہ پھر دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو، میرے لیے کافی ہے یا مجھے اس میں اور کوئی، اگر میں ایسا کروں گا تو میرا ذہن ہے کہ الجھ نہ جاؤں یا کیسے؟ اور دیکھیے، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا دین میں، ایک وہ ہے آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیجیے واجبی علم، کہ جس پر آپ کی نجات کا دار و مدار ہے۔ یہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ اس کے سیکھنے میں کوئی زیادہ نزاکتیں یا لطافتیں نہیں، کوئی باریکیاں نہیں، یہ موٹا موٹا سا علم ہے۔ ہر آدمی جو تھوڑا سا شعور رکھتا ہے وہ اس کو جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور ایک دفعہ کا سمجھنا بھی کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ مثلا میں آپ سے کہوں خدا ایک، معبود وہی ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے لیے کوئی زیادہ فلسفہ بگھارنے کی، زیادہ عقل دوڑانے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں، یہ اصل بات۔ تو اس کے لیے یہ واجبی علم سب کے لیے جو کافی ہوگا اور آخرت کی نجات کے لیے بھی کفایت کر جائے گا، وہ کیا ہے؟ خدا ایک ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ لیکن اب اس ذیل میں بعض اوقات آپ کے یہاں سوال پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کے اپنے اندر سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر جیسا کہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے اطمینان ہے، پیدا نہیں ہوتے، لیکن آپ کسی معاشرے میں رہ رہے ہیں تو آپ کے دائیں بائیں بھی کچھ آوازیں اٹھ رہی ہوتی ہیں نا، سوالات کی صورت اور بعض اوقات اعتراضات کی صورت بھی۔ وہ جب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ یا تو آنکھیں بند کر لیں گے، کان بند کر لیں گے، تو یہ رویہ تو ٹھیک ہے نہیں، یا پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر ان کی بات سنیں گے تو آپ کے اندر ایک خلش سی پیدا تو ہوگی، چاہے آپ اعلیٰ درجے کا ایمان رکھتے ہوں، لیکن وہ سوال آپ کو بودر کرے گا ایک دفعہ۔ اب اس صورتحال میں آپ اس سوال کو اوائڈ نہیں کر پائیں گے، کریں گے تو اپنے ایمان کا نقصان کریں گے۔ تو اس دائرے کے اندر تو بہرحال میں آپ سے کہوں گا ہمیشہ کان اور دل کی کھڑکیاں کھلی رہنی چاہیے اور تیار رہنا چاہیے سننے کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی، جتنی ہماری استطاعت ہے۔ ظاہر ہم اپنی استطاعت اور استدعا سے بڑھ کے تو مکلف ہے نہیں۔ اچھا سر، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ جس شعور کی آنکھ جس فرقے میں یا جس مذہب میں کھولتے ہیں اس کو ہی سچ مان لیتے ہیں کہ یہی الہامی ہے، یہی سچ ہے، دوسرا سچ کہیں ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو کیا اگر میں ایک چیز پہ قائم ہوں، بالکل سمجھتا ہوں اپنے مذہب کو یا کوئی بھی عقیدے کو کہ میرا ٹھیک ہے، تو اس کو بھی میں ریویو کرنے کے لیے ہر وقت سوچوں؟ دیکھیے، ہم سفر کر کے آئے، مثلا اب فرض کیجئے ہم فیصل آباد سے لاہور ہمیشہ جی ٹی روڈ سے آتے ہیں، کوئی شخص اگر آ کے ہمیں صرف یہ بتا دے کہ بھی ایک موٹر وے بھی ہے، بن گیا، اور جی ٹی روڈ اور موٹر وے میں یہ فرق پایا جاتا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے آپ اس کے باوجود اصرار کرتے ہیں کہ نہیں میں تو یہیں سے جاؤں گا؟ سر ہر انسان اس پوزیشن میں بعض اوقات نہیں آ پاتا، سے آپ کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے نہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ الگ بحث ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود کوئی اصرار کرے کہ میں قطعاً نہیں اس کی طرف متوجہ ہوں گا، ادھر ہی سے جاؤں گا، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کر رہا ہے وہ؟ آپ کہیں گے غلط کر رہا ہے۔ تو بالکل اسی اصول پر آپ کسی بھی ایک مذہب کو مانے ہوئے ہیں، جس گھر میں بھی آپ جیسے بات کر رہے ہیں پیدا ہو گئے، آپ مانے ہوئے مانتے چلے جا رہے ہیں، لیکن سوال وہاں پیدا ہوگا جب آپ سے کوئی کہہ دے آگے بڑھ کر
جیسا کہ ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی، اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، کیا اس سے بڑھ کر میں تمہیں بتاؤں ہدایت کی بات؟ اب یہاں آپ کے لیے کیا یہ روا ہوگا کہ آپ اس کی بات نہ سنیں اور اصرار کریں کہ چونکہ میں اس گھر میں پیدا ہوا ہوں اس لیے اسی مذہب پر میری وفات ہوگی؟ یہ رویہ تو کسی سے آپ عام کامن سینس رکھنے والے آدمی سے بھی پوچھ لیں، وہ کہے گا یہ علمی رویہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی قیمت آپ کو جو فوری بھرنا ہوتی ہے وہ نقصان ہوتا ہے جو آپ کو اپنے اس فیصلے کے عوض میں بھگتنا ہوتا ہے۔ آپ اچھی چیز سے محروم رہ جاتے ہیں اور اس کے ذیل میں جو اچھے نتائج آپ کو کل کو ملنے ہیں اب اس سے بھی تہی دامن رہ جاتے ہیں۔ سر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں ہر چیز میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ایک چیز اچیو کی پھر آگے سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ مذہب کے بارے میں ایسا نہیں ہے، جو لوگ بچپن سے مذہب مل گیا اسی کو فالو کرنا ہے آخر تک۔ تو اس دوران بھی ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے نا کہ اس کو میں بہتر سے بہتر کروں، اپنی نالج کو امپروو کروں۔ دیکھیں اس کو قرآن نے، یہ جو قرآن ہم کو کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آؤ ادھر کرو مقابلہ، کیا بات، یہی تو دعوت۔ اس کے بعد پھر وہ جب آپ سے یہ کہتا ہے کہ جنت میں ہم نے ایک طرح کی جنت نہیں بنائی، درجات بنائے ہیں، یہ درجات کا ذکر وہ کیوں آپ سے کر رہا ہے؟ اسی وجہ سے تو کر رہا ہے کہ بھئی آگے سے آگے بڑھیں، یعنی صرف اپنی مغفرت کروا لینا، جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہ تو بالکل ایک پہلے درجے کی کامیابی ہے نا جو آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کی جو طبیعت آپ جانتے ہیں اس کو، وہ دنیا میں جس طرح آگے سے آگے ترقیاں کرنا چاہتا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ آؤ بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض، جس کا مطلب حجم جو ہے وہ زمین و آسمان کے حجم جیسا ہے۔ تو خدا بھی پھر آپ سے یہی توقع کا لفظ ہی اگر یہ معیوب نہ ہو تو بولتا ہے کہ بھئی جیسے دنیا کے معاملات میں تم آگے سے آگے ترقیاں کرنا چاہتے ہو تو دین کا میدان بھی کھلا ہے، آگے بڑھو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے بتائے مذہب کے مطابق چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ایک نئی چیز سامنے آتی ہے اور ہمارا دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جبکہ بات وہ بالکل واضح ہوتی ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے یہ کیسا ہونا ہی ایسے چاہیے۔ آپ خود سیرت میں دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ جانتے ہیں نا ایمان لانے والے بڑی عمر کے آدمی کون ہیں؟ صرف ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 2.5-3 سال حضور سے چھوٹے ہیں، آپ کے گویا ہم عمر ہیں۔ عام طور پہ نوجوان طبقہ ہے جس نے اس دعوت کو قبول کیا اور اپنے بڑے ماں باپ کا جو رائج مذہب تھا اس کو چھوڑ کر قبول کیا۔ اچھا ایسے ہی آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہ جو مصر میں حضرت موسیٰ نے دعوت دی تو اس پہ لبیک کہنے والے عام طور پہ کون ہوئے؟ وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں عام طور پہ، اور وہ نوجوان کون ہوتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے یوں نہیں ہوتا کہ معاشرے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، معاشرے کے فرد ہوتے ہیں، چنانچہ کسی نہ کسی مذہب سے بھی وہ متعلق ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ سچائی دیکھتے ہیں تو لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہونا ہی ایسے چاہیے۔ تو خلاصہ ساری بات کا ہم کریں تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آدمی کسی بھی دین کو اختیار کیے ہوئے ہو لیکن اس کو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کل کلہاں اگر میرے سامنے اس سے بھی کوئی اچھی بات آ جائے تو میں اس کو قبول کروں۔ قبول کرنے کے لیے چونکہ سننا لازم ہوتا ہے تو وہ سننے کے لیے کم سے کم تیار رہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔